السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی 4 دعائیں یاد کر لیجئے۔ اب جو ہے مضمون سنیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر نامناسب حالات بہت آئے، بھائیوں نے ستایا، کنویں میں ڈالا گیا، ماں باپ سے جدا ہوئے، اور جو بھی نامناسب حالات آئے، تہمت لگی، بڑی گھاٹیوں سے گزرتے حضرت یوسف علیہ السلام جب ایک منزل پر پہنچے اور جب والدین سے ملاقات بھی ہو گئی اور سب حالات ٹھیک ہو گئے، اس لیے کہ اللہ کا نظام ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر وقت ایک حال نہیں رہتا، حالات کا اتار چڑھاؤ رہتا ہے۔ کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی بڑھاپا ہے، کبھی جوانی ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی صحت ہے، یہ ہوتا رہتا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جب بالکل جوانی میں پہنچ گئے، حالات بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے اور بالکل وزیر اور وہاں مصر کے ذمہ دار بھی بن گئے، عزیز مصر بھی بن گئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آخری دنوں میں 4 دعائیں مانگی ہیں۔ میرے ساتھ پڑھ لیجئے اور ترجمہ بھی یاد کر لیجئے۔ علماء نے لکھا ہے جو یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کرے گا وہ انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخرو ہوگا اور مرنے کے بعد بھی سرخرو ہوگا۔ پڑھیے میرے ساتھ۔ نمبر 1، فاطر السماوات والارض۔ نمبر 2، انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ نمبر 3، توفنی مسلما۔ نمبر 4، والحقنی بالصالحین۔ ترجمہ ہی پڑھ لیجئے۔ نمبر 1، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے۔ نمبر 2، آپ ہی میرا کام بنانے والے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نمبر 3، مجھ کو فرما برداری کی حالت میں وفات دیجیے، یعنی ایمان پر میری موت آئے۔ نمبر 4، اور مجھ کو نیک بندو میں شامل فرمائیے۔ یہ 4 دعائیں ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے مانگی ہیں اور بہت زبردست دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں میں یوسفی نور ہے محمدی مہر کے ساتھ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نور ہے اس میں محمدی مہر کے ساتھ۔ سلف صالحین کا معمول تھا۔ قرآن شریف میں یہ دعا ہے۔ میرا ترجمہ یہ 15 سطری والا جو ہے اس کے 248 صفحہ نمبر کے اوپر یہ دعا موجود ہے 13ویں پارے میں۔ یہ ترجمہ وہاں دیکھ بھی لیا جائے اور اس کو پڑھ بھی لیا جائے اور یاد بھی کر لیا جائے۔ 15 سطری والا ہمارا ریاض القرآن، یہ ذہن میں رکھنا۔ الگ الگ سطروں میں ہمارا ریاض القرآن ہے۔ 15 سطری والا ریاض القرآن صفحہ 248 پر یہ دعا موجود ہے۔ اس لیے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے۔ ایمان پر خاتمہ ہونے اور نیک لوگوں کے ساتھ حشر ہونے کے لیے اس دعا کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔